شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ یوم اربعین چہلو میں امام حسین علیہ السلام تمام مسلمانوں کو حسین ابن علی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا قید سے چھوٹ کر اور میرے مولا امام سجاد علیہ السلام اور یتیم بچے اور بیوائیں قید سے چھوٹ کر یزید کی کربلا پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد کیا کہ بھائی، آپ کا علم کربلا میں گرا نہیں تھا، میں نے کوفہ و شام کے بازاروں میں آپ کا علم بلند کیا، آپ کا پیغام دنیا والوں کو سنایا ہے، اور سلام ہو علی کی بیٹی زینب کبریٰ پر کہ یہ آپ کا پیغام تھا، یہ آپ کی تبلیغ تھی، یہ آپ نے جو علم حسینی کو سنبھالا تھا۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر حسین ابن علی کے ماننے والے آج علم اٹھا رہے ہیں۔ حسین کا پیغام گھر گھر تک پہنچ گیا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، یا یزید کد قیدک و عصایک و ناصب جہدک فواللہ لا تمو ذکرنا۔ اے یزید، تو جتنی چالیں چلنا چاہتا ہے چالیں چل لے، تو جتنا زور لگانا چاہتا ہے زور لگا لے، لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمارا ذکر مٹا دے گا، حسین ابن علی کی پیغام کو مٹا دے گا، تو یہ تیری بھول ہے، ہمارا ذکر کبھی مٹنے والا نہیں۔ اور جو شہزادی نے کہا تھا، آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے حسین ابن علی مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے، حسین ابن علی انسانوں کے دل میں بستا ہے۔ حسین ابن علی آج 14 اگست بھی ہے۔ 14 اگست ہمارے ملک کی تاسیس کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، اور ہم تجدید عہد کرتے ہیں حسین ابن علی سے کہ ہم اپنے ملک کے بھی پاسدار رہیں گے۔ ہم نے اس ملک کو بنایا، اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اور ہماری دعا ہے کہ خدا اس ملک کو پائندہ رکھے۔ میں پنجاب حکومت کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوا گزشتہ چند دنوں کے اندر، جیسے جیسے چہلم نزدیک آتا رہا، گرفتاریاں بڑھتی رہیں، حلفیہ بیان لیے جاتے رہے، اور مختلف امام بارگاہوں کے اندر بغیر انتظامیہ کی، جو امام بارگاہ کی انتظامیہ ہے اس کی مرضی کے بغیر بینر آویزہ کیے گئے حکومت کی طرف سے کہ یہاں پر کوئی بھی پیادہ روی کرنے والا یا کوئی عزادار یہاں پر جمع نہیں ہو سکتا، یہاں نیاز نہیں کھلائی جا سکتی۔ انتظامیہ کی طرف سے، یعنی انتظامیہ یعنی پنجاب انتظامیہ، پنجاب پولیس کی طرف سے یہ بینر لگے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ امام بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے ہے، جو انتہائی افسوسناک عمل تھا۔ بہرحال اس کے بعد چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور اسی طرح سے مشی کے حوالے سے، مشی یعنی پیادہ روی کر کے جو لوگ جلوس میں جاتے ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ ہمارے مومنین کو ہراساں کیا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیادہ روی کرنا، پیدل چل کے جلوس میں شریک ہونا، پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت کوئی جرم نہیں ہے۔ ہمارے یہ عزادار جو پرامن طریقے سے، بہت ہی اچھے انداز سے، اچھے اخلاق کے ساتھ جو پیادہ روی کرتے ہیں، اور پیادہ روی کرتے ہوئے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قانونی عمل ہے، ایک جائز عمل ہے، جس کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور اس کے اوپر قدغن لگانا حکومت پنجاب کی، میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی حرکت ہے اور غیر قانونی حرکت ہے۔ بہرحال اس حوالے سے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ جتنا اس مسئلے کے اندر آپ حساسیت دکھائیں گے، جتنا اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ لوگ باہر نکلیں گے۔ شیعان حیدر کرار کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، حکومت کے لیے بھی کوئی پریشانی ایجاد نہیں کرتے۔ لہٰذا میں حکومت پنجاب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی پریشانی ایجاد نہ کریں،
جو رویہ رہا، ہم نے کل پنجاب حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے جناب سلمان رفیق کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہم نے گفتگو کی اس میں ہم نے کہا ان سے کہ آپ کا جو رویہ ہے بہت ہی زیادہ معاندانہ اور بہت زیادہ دشمنی پر مبنی ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ کوئی حکومت اس طرح سے اپنی عوام کے ساتھ بیہیو کرے تو عوام بھی، اور خصوصاً جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ہیں، حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی اس بیہیویئر کو، اس برے بیہیویئر کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، عزاداری کرنا ہمارا حق ہے۔ آپ کبھی، ہم نے ان سے کہا، آپ کبھی علم کے اوپر پابندی لگاتے ہو کہ گھروں پہ آپ علم نہیں لگا سکتے۔ وزارت داخلہ کا کام یہ ہے کہ گھروں پر سے علم اتروائے۔ کیا پنجاب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عزاداری سید الشہداء کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے؟ ہم نے ان سے کہا کہ چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کرنا اور خواتین کی جو مجلس گھر کے اندر ہو رہی ہے اس کو سپتاش کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر حملہ کرتے ہو، ایف آئی آر کاٹتے ہو خواتین کے اوپر۔ بالآخر یہ کون سا آئین ہے، کون سا قانون ہے کہ جو آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہمیں تو عزاداری کرنے کی آزادانہ آرٹیکل 20 ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن آپ کس قانون کے تحت ہمارے عزاداروں کے اوپر اس طرح کی پابندی لگاتے ہو اور پابند سلاسل کرتے ہو، جو ناقابل قبول ہے۔ ہم نے حکومت سے کہا کہ آپ کا یہ رویہ شیعوں کے اندر آپ کی دشمنی ایجاد کر رہا ہے، چونکہ آپ دشمنی والا رویہ اختیار کر رہے ہو۔ ہم کسی سے ٹکرانا نہیں چاہتے، حکومت سے ٹکرانا نہیں چاہتے، تمام مسالک کے ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی دوسروں سے یہی چاہتے ہیں کہ جو پرامن طریقے سے جلوس جا رہا ہے، ہمارے لوگ پیادہ روی کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ اسی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں جیسے وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ آپ دیکھیں، ہماری حکومت مانسہرہ کے اندر کل مجھے پتہ چلا، وہاں سے کال آئی کہ دوسرا سال ہے کہ جلوس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ پچھلے سال انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے شکایت کی، کسی تکفیری نے ایک شکایت کی ایک جلوس کے خلاف، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس جلوس کے اوپر اس سال پابندی ہے، اگلے سال آپ جلوس کر لیجئے گا۔ بہرحال مومنین نے اس وقت صبر کیا، اس سال جب جلوس کرنے لگے مجلس کے بعد، پھر انتظامیہ کھڑی ہو گئی کہ آپ کے خلاف شکایت ہے۔ یعنی ایک شخص آپ کے خلاف، شیعوں کے خلاف اگر شکایت کرتا ہے، اگر مجلس کے خلاف شکایت ہوتی ہے تو آپ اسے کنسیڈر کرتے ہو، لیکن ہماری آزادی کو آرٹیکل 20 جو ہمیں اجازت دیتا ہے، مذہبی آزادی کی جو ہمیں اجازت ہے، آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ جو تکفیری شخص ہے وہ فساد کر رہا ہے، آپ اس کی رپورٹ کو قبول کرتے ہو، لیکن آپ ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بہرحال کل مانسہرہ کے اندر جلوس رکا رہا اور جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ صورتحال اس وقت پنجاب کے اندر ہے اور بعض جگہوں پر کے پی کے اندر ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ میں صرف پنجاب حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور کل ہم نے کہا بھی ان سے کہ دیکھیں، ہم پرامن طریقے سے اپنی عزاداری کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ گرفتاریاں نہ کریں، ہراساں نہ کریں، گھروں کے اندر آپ چادر اور چار دیواری کو پامال نہ کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ سیکیورٹی فراہم کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ امن و امان کو بحال کریں، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ عزاداروں کو تنگ کریں۔ آپ دیکھیں، یہی وفاق کی حکومت ہے کہ جس نے افسوس کے ساتھ زائرین کے اوپر پابندی لگائی۔ وزارت داخلہ کی طرف سے ایک ٹویٹ جاری ہوتا ہے، اور ساری تیاری جو سارے ہمارے زائرین کر چکے تھے، کاروان سالار کر چکے تھے، ایک ٹویٹ کے ذریعے سے اس پر قدغن لگائی جاتی ہے۔ بہرحال ہم نے احتجاج کیا، علامہ راجہ ناصر صاحب نے کراچی میں رمضان مارچ کا اعلان کیا، اور الحمدللہ ہم نے مارچ کا آغاز کیا۔ حکومت کے اوپر دباؤ پڑا اور اس کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے، اور حکومت نے بہرحال ہمارے ساتھ تعاون کیا، جس کے نتیجے میں کچھ چیزیں طے ہوئیں، جس میں سے ایک یہ تھا کہ بارڈر کے اوپر جو اس وقت موجود ہیں افراد، طلبہ، انہیں بارڈر کراس کرنے کی اجازت دی جائے، اور جتنے زائرین ہیں بائی روڈ جانے والے، ان کو سبسڈی کے ساتھ بائی ایئر ٹکٹ دیا جائے اگر آپ بائی روڈ جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح سے عراقی ویزے کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور اسی طرح سے باقی چند اور شقیں تھیں۔ لہٰذا میرا یہ مطالبہ ہے حکومت سے، وفاقی حکومت سے، کہ آپ فی الفور
فلائٹس کا شیڈول جاری کریں. پوری قوم کے اندر بے چینی ہے. زائرین اب عبداللہ الحسین کے اندر بے چینی ہے. کاروان سالار انتہائی بے چین ہیں. لہذا جو وعدہ کیا ہے آپ کو فی الفور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ فلائٹ شیڈول کو جلد از جلد جاری کریں گے. اور آپ نے ہم سے یہ بات کہی تھی، جناب طلال چودھری صاحب نے، وفاقی وزیر مملکت صاحب نے اس بات کو بار بار کہا ہے کہ زمینی راستہ کبھی بند نہیں ہوگا. یہ ون ٹائم کے لیے، ایک دفعہ کے لیے. لہٰذا میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی یہ حالات بہتر ہوں گے آپ فی الفور زمینی راستے کو بحال کریں گے، تاکہ 70-80% لوگ زائرین کہ جو ایران اور کربلا کی زیارت بائی روڈ کرتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بائی روڈ زیارت کر سکیں. اور جتنے طلبہ حضرات، اسٹوڈنٹس حضرات اس وقت پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کی ہم لسٹ آپ کو دے چکے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان طلبہ کو بھی بائی روڈ جو وہاں پر ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جائے. جو اس وقت تقریباً 500-600 کے قریب طلبہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں. جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں ان کو وہاں بارڈر کراس کرنے کی اجازت دی جائے. بہت شکریہ. شکریہ.